قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے درس کے اندر ہم نے زکوٰۃ اور روزے کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی تھی اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں سیکھنے کی کوشش کی تھی. آج کے درس میں زکوٰۃ کا ایک پارٹ جسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ پڑھیں گے اور پھر حج کے بارے میں مختصر طور پر روشنی ڈالی جائے گی، کیونکہ ارکان اسلام جو ہے سرسری طور پر ابھی ہم جان لیں گے، لیکن آگے کے لیول میں مزید تفصیل سے اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو معلومات دی جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر جو ہے اسلام میں اس کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، کس پر یہ واجب ہوتی ہے، کسے دیا جاتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، یعنی کن چیزوں کے ذریعے سے یہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہوگی. یہ ساری تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے. ہمارے دین کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل طور سے ہمارے اور آپ کے لیے اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہر ایک کے لیے عمل کرنا اس پر بہت ہی آسان ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسی کے اندر خیر و برکت ہے. زکوٰۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. اسے تمام اہل سنن اور امام بخاری امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ رواہ الجماعہ، یعنی جب ساتوں لوگ روایت کریں، امام بخاری امام مسلم اور اصحاب سنن اور ساتھ میں امام احمد بن حنبل بھی، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اسے پوری جماعت نے روایت کیا ہے. اس کے اندر حکمت کیا ہے، صدقۃ الفطر کو اللہ رب العالمین نے کیوں فرض قرار دیا، اس کی حکمت بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے روزے دار کے لغو اور رفث کو پاک صاف کرنے کے لیے. یعنی جو آدمی روزے کی حالت میں بسا اوقات اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بیہودہ گفتگو کر جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اور اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسی غلطیوں سے سرزد ہو جاتی ہیں جس سے توبے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس سے کہہ لیجئے کہ جس کے کفارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو صدقہ فطر ان تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے. یہ پہلا فائدہ وہ طعمۃ للمساکین، اور دوسرا فائدہ، دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ اس سے مسکینوں کو کھانا نصیب ہوتا ہے. کس کے اوپر یہ صدقۃ الفطر فرض ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. تو یہ وہی حدیث ہے جو شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا. اس کے حکم کو بیان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ زکوٰۃ الفطر رمضان میں فرض ہے 1 سا تمر یعنی کھجور یا 1 سا جو، آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں کے اوپر. کسی یہ زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی
بچہ ابھی جس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ حمل سے ہے وہ عورت اور روح پھونک دی گئی ہے، تو مستحب ہے کہ اس بچے کی طرف سے بھی یہ زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے۔ کسے یہ زکوٰۃ الفطر دیا جائے گا، یہ بھی احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ تو جب مسکینوں کے لیے کھانا ہے تو پتہ چلا کہ مساکین ہی اس کے مستحق ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ فقراء اور مساکین اس کے مستحق ہیں۔ تو 8 وہ لوگ جن کو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان میں سے صرف 2 لوگ ہی اس کے مستحق ہیں۔ تو طعمۃ للمساکین یہ مسکینوں کا یعنی فقراء اور مساکین کا یہ کھانا ہے۔ کن چیزوں کے ذریعے سے زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ الفطر رمضان کا 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ بلکہ دوسری حدیث کے اندر اور مزید تفصیل ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کنا نعطیھا زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من طعام او ساعا من تمر او ساعا من شعیر او ساعا من زبیب او ساعا من عقد، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ہم کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری، ہم زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے 1 سا طعام کے ذریعے سے، کھانے سے۔ اب وہ کھانا چاہے کھجور ہو یا جو ہو یا کشمش ہو یا اسی طریقے سے پنیر ہو۔ تو ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو کسی بھی جگہ کی قوت ہو، جو کھانے پینے کی کچھ چیز ہو، ہمارے ملکوں میں جیسے گیہوں ہے یا اسی طریقے سے چاول ہے یا اور دوسری چیزیں جو بطور غلہ استعمال کی جاتی ہیں، ان کے ذریعے سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کا وقت کب ہے نکالنے کا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُخْرَجَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حکم دیا کہ اسے عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کیا جائے، کیونکہ یہ عید کے شعائر میں سے ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عید کے نماز کے بعد اگر اسے ادا کرتا ہے تو صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک طریقے سے عام نفلی صدقہ اور خیرات ہوگا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ زکوٰۃ تو مقبول ہے، یعنی اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، لیکن جس نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو ایک عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر اس کی ادا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین سے قبول نہیں کرے گا، تو ایک فریضہ جو ہے اسے چھوٹ جائے گا۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کیا۔ اب آئیے آج کے درس کا جو دوسرا موضوع ہے کہ حج کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جو اسلام کا آخری اور 5واں جو رکن ہے اس کے تعلق سے ہمارے دین کے اندر کیا رہنمائی ہے۔ تو حج لغت کے اندر کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسی جگہ کا قصد کرنا جس کی عظمت ہو، جس کا مقام ہو، جس کا مرتبہ ہو اور لوگوں کے نزدیک ہے، جس کے تعلق سے چاہت ہو لوگوں کے دلوں میں، اس کی طرف قصد کرنے کو حج کہا جاتا ہے لغت میں۔ اور شریعت کے اندر حج کا جو مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرنا، مشاعر حرام کا، چاہے وہ منی ہو، عرفہ ہو یا مزدلفہ ہو، ان کا قصد کرنا، وہاں جانا خاص وقت میں، خاص جو اوقات حج کے ایام ہیں مخصوص طور پر، یعنی احرام میں داخل ہو کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور اس حیت میں جانا جو حیت شریعت کے اندر مطلوب ہے، احرام، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک کہنا، اسی طریقے سے عرفہ کا وقوف، خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کا سعی، اور منی کے اندر وقوف، رمی جمرات، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں حج کے، ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ کا قصد کرنا، اللہ رب العالمین کے گھر کا اور مشاعر حرام کا، اس کو شریعت کے اندر حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج اللہ رب العالمین نے سن 9 ہجری کے اندر فرض قرار دیا۔ سن 9 ہجری
جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سن 10 ہجری میں کیا اور زندگی میں ایک ہی بار حج کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس حج کے چند مہینوں کے بعد ہو گئی، ربیع الاول کے مہینے میں۔ حج کی بے شمار فضیلت ہے، اسلام کا آخری رکن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس کی فضیلت کے اندر وارد ہے۔ ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، وہ حدیث آپ کو پڑھ کر کے سنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو آپ کے اس کورس کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور دوران حج اس نے بیوی سے ہم بستری یعنی صحبت نہیں کی اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کیا، تو وہ شخص اس دن کے طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، جنا تھا، یعنی گناہوں سے اللہ رب العالمین اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ البتہ بعض صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو حقوق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے کسی آدمی کا حق مارا ہے تو یا چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے ہو، زمین غصب کیا ہو، پیسے قرض لیا ہو، یا اور کسی طریقے سے گالی گلوچ دیا ہو، ہاتھ اٹھایا ہو، یا اور کوئی اذیت پہنچائی ہے کسی انسان کو، تو یہ انسان کی ساری عبادتیں، جو بھی عبادت ہو، کبھی بھی اس کو مٹا نہیں سکتی ہیں یہاں تک کہ اس کا حق ادا کر دے یا صاحب حق جو ہے اس کو معاف فرما دے، یعنی اپنے حق سے وہ تنازل کر جائے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان دونوں کے بیچ میں واقع ہوئے ہوں، اور حج مبرور یعنی حج مقبول، جو حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ آدمی اگر حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کیا ہے، تب تو یہ عبادت حج کی ان تمام کوتاہیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گی، اور حج میں بندہ عام طور سے توبہ کرتا بھی ہے، اور توبے کے شروط میں سے ہے کہ اگر کسی انسان کا حق اس کے اوپر ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، یا ایک صاحب حق ہے اس کو معاف فرما دے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس کا آخری نقطہ، آخری پوائنٹ جو ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے فوائد کیا ہیں، حج کے ثمرات کیا ہیں، اللہ رب العالمین نے کیوں حج ایک مسلمان کی زندگی میں اتنا اہم رکھا ہے کہ اگر اس کے پاس جسمانی استطاعت ہے، اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہے، مکمل طور سے مستطیع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دو ناحیوں سے آدمی کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ مال بھی اتنا آدمی کے پاس ہو کہ وہ خانہ کعبہ جائے اور وہاں اس تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد واپس آ جائے، اور اسی طریقے سے جسمانی طاقت بھی ضروری ہے، کیونکہ حج جو ہے یہ جسمانی طاقت بھی طلب کرتی ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ ایک بیمار شخص کے لیے جو بزرگ ہو چکا ہو یا بیمار ہو یا اس طریقے سے معذور ہو، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے حج کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں استطاعت بہت ضروری ہے۔ حج اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام کے ارکان میں سے فرض قرار دیا اللہ رب العالمین نے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ علماء نے مختلف فوائد ذکر کیا ہے کہ اس حج کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا تو یہی ہے مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کر سکیں اس عبادت کے ذریعے سے، کیونکہ حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق دیتی ہے اور ہمیں اس کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام یہ ایک عالمگیر دین ہونے کا اظہار بھی ہے، اسلام کے عالمگیر دین ہونے کا، کیونکہ اس کے اندر مختلف ملکوں کے مختلف نسل، مختلف زبان کے لوگ ایک جگہ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں ایک ہی دن میں، اور سب کے سب لباس احرام میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، کالے گوروں کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، سب اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کیے ہوئے ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام حقیقت میں ایسا دین ہے جس کے تعلق سے پوری دنیا کو غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس کی صداقت کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے تعلق سے جو بھی مطالعہ کرتا ہے یقیناً اس دین کو قبول کر ہی لیتا ہے۔ ایسے ہی حج کے فوائد اور ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ایک شخص حج کے
ارکان ادا کرتا ہے مشاعر حرام میں، چاہے وہ منی ہو اور خاص طور سے عرفہ کے اندر، جہاں ہر شخص اللہ رب العالمین سے مکمل طور سے گریہ گزاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب یہ حالات نہیں تھے کرونا پیریڈ کے، تو تقریباً 2 ملین لوگ، 20 لاکھ کے آس پاس لوگ حج کیا کرتے تھے، بلکہ بعض سال تو اس سے بھی زیادہ لوگوں نے حج ادا کیا۔ تو ایک قیامت کے دن کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے میدان محشر میں اپنے اپنے اعمال کو لے کر کے، اور وہاں اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا۔ نیک لوگوں کو جنت اور بدبخت لوگوں کو جہنم کی وعید، بلکہ جہنم کا سرٹیفکیٹ سے ملے گا، اللہ ہے کہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی سزا دے کر کے، اور پھر دوبارہ اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہ حج بہت ہی عظیم رکن ہے اسلام کا، اور جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو اس کے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں تاخیر بہت بڑے گناہ کا اور اللہ رب العالمین کے معصیت اور نافرمانی کا سبب ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے جو ارکان ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کلمہ شہادتین کا اقرار، نماز کی محافظت، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، اور زندگی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو حج کے عظیم رکن کی ادائیگی، ان تمام ارکان کو اللہ رب العالمین ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو خاص طور سے اس دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کی اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون